الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को मुसलमान बनाया। सय्यदुल अव्वलीन शफ़ीउल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। मज़ीद करम यह किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अपने पाक घर में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। उसी परवरदिगार आलम से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने और उन सब बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आए हैं या जितने भी आएंगे और जो आ चुके हैं, हमसे पहले कोई भी शख्स अपने मर्जी से नहीं आया है तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से, और जब आएंगे तो भी अल्लाह तबारक व तआला ही की मर्जी से आएंगे। और इस दुनिया से इंसान को जब जाना होता है तो वह अपने मर्जी से नहीं जा सकता, बल्कि इंसान आता भी है अपने मर्जी से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से, और जाएगा भी इंसान हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से। तो पता चला
اس سے کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی، تب جا کر کے ہم کہیں کامیاب ہوں گے. اس دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب آ جائیں تو اس کا حل ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن اگر آخرت میں کوئی پریشانی آ گئی، قبر میں اگر ہمارے اندر کوئی پریشانی آ گئی تو اس کا حل ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کیا ہے، یہاں تقریباً سبھی مسلمانوں کو یاد ہوگا، جس کو ہم عام فہم زبان میں قل هو اللہ احد شریف کہتے ہیں، اور اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے. اخلص یخلص اخلاص کہ معنی ہوتا ہے خالص کرنا، کسی چیز کے لیے خالص کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے توحید کو خالص کر کے بیان فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا. خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہوا، اور اس صورت کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کیا گیا ہے. اور اس سورت کو سورۃ النجات بھی کہا جاتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کے اندر سورۃ النجات کہیں پر ہے تو آپ کہہ دیں کہ ہاں وہ سورۃ الاخلاص ہے، جس کو سورۃ النجات کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ سورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید بیان ہوئی، جو اس صورت کے مطابق اپنے عقیدہ کو درست کر لیتا ہے، جو اس صورت سے محبت رکھتا ہے، جو اس صورت کو اپنے ذکر و اذکار میں روزانہ کے معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اس سورت کو سورۃ النجات بھی کہا جاتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 4 آیتیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اس میں 4 آیتیں بیان فرمائی ہے، جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک امام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شکایت پہنچا. ایک امام جب بھی وہ نماز پڑھاتا ہے اور کوئی بھی سورت پڑھتا ہے یا قرآن کی کہیں سے بھی پڑھتا ہے، لیکن جب وہ رکوع کرنے کا وقت ہوتا ہے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یا تو آپ جو سورت پڑھتے ہیں اسی پر اکتفا کر کے رکوع کر لیں، یا تو سورہ اخلاص ہی پڑھ کر کے آپ رکوع کر دیں. یہ کون سی نماز ہے کہ آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے بعد رکوع کرتے ہیں؟ اس امام نے کہا کہ اگر ہم سے نماز پڑھوانی ہے تو میں تو اسی طرح سے پڑھاؤں گا، ورنہ پھر آپ لوگ اپنا کوئی امام تلاش کر لیں. اور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ امامت چھوڑ دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ ہے، ہمارا امام ایسا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھ کر کے آؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. ہر نماز میں قرات کے بعد سورۃ الاخلاص کو کیوں وہ پڑھ کر کے رکوع کرتا ہے، اس کا وجہ معلوم کر کے آؤ کیوں وہ پڑھتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جا کر کے اپنے امام سے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ ہر نماز میں قرات کے بعد سورت پڑھ لینے کے بعد پھر سورہ اخلاص ملا کے پھر کیوں رکوع کرتے ہیں. اس نے کہا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خالص توحید کو بیان کیا ہے، اور اس خالصتاً اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو اس صورت سے محبت ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں ہر نماز میں اس کو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، اور اس توحید کی وجہ سے اس صورت سے مجھے محبت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں ہر رکعت میں جب رکوع کرنے کے لیے جاتا ہوں تو پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، پھر رکوع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹنے کے بجائے، اس کو امامت سے ہٹانے کے بجائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ جاؤ اس امام سے کہہ دو کہ جو تو نے اس صورت سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان ہوئی، جس کی وجہ سے تو اس صورت سے محبت کرتا ہے، اور تمہارے اس صورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو جو صورت سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرے گا، اور یہ ظاہر سے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت رکھے اس کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ النجات کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 10 دفعہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ 4 آیتیں ہیں، 10 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی 10 بار پڑھ لے تو ایک جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، ایک گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ ہر کوئی ایک گھر بنا نہیں سکتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں تب جا کر کے ایک گھر 2 روم تیار کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل تیار کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دفعہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے ایک جنت میں ایک محل تیار کر دے گا۔ 20 دفعہ پڑھ لو تو 2 محل جنت میں تیار، 30 دفعہ پڑھ لو تو 3 محل جنت میں تیار، یعنی ہر 10 پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایک محل آپ کے لیے تیار کرتے جائیں گے۔ کتنی فضیلت! 4 آیتیں ہیں، مختصر سی صورت ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی کے زبان پہ بھی رہتا ہے اور یاد بھی ہے۔ کوئی صورت یاد ہو یا نہ ہو، اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد نمازیں پڑھا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ کا ایک تہائی قرآن سونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے؟ یعنی روزانہ سونے سے پہلے کیا تم میں سے ہر شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ 1/3 قرآن، یعنی قرآن کے 10 پارے، 3 تہائی ہے، 10 پارے کر کے 30 پارے، تو ہر رات کو سونے سے پہلے کیا تم میں سے ہر شخص 1/3 قرآن یعنی 10 پارے کی تلاوت کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک دن کا بات نہیں ہے، کسی طرح سے پڑھ کر کے چلو پڑھ لیتے ہیں پورے رات۔ روزانہ سونے سے پہلے 1/3 قرآن تلاوت کر لے، کیا تم میں سے ہر شخص اس کی طاقت رکھتا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ دن میں کام کاج بھی کرنا ہے، رات میں تھکان بھی ہوتا ہے، اور 10 پارے کی تلاوت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1 پارہ تلاوت کرنے میں تو مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، 10 پارے کہاں سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تم اس کو سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ تبارک و تعالی تمہیں 10 بار پڑھنے کے برابر ثواب عطا کر دے گا. 2 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھنا تمہارا کام ہے، اور پورے قرآن کے برابر پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین سوال کرنے لگے کہ آپ جس اللہ کی دعوت دیتے ہیں، جس خدا کی طرف آپ بلاتے ہیں، جس خدا کی طرف آپ نے دعوت دیا صفا پہاڑی پر چڑھ کر اکاس کی منڈی میں، جس رب کی دعوت دیا اور آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، طائف کے شہر میں جس خدا کے بارے آپ نے اعلان کیا تھا اور آپ خون سے رنگین ہو گئے تھے، کیا اعلان کیا تھا کہ یا ایھا الناس لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ، کہ لوگوں نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی بیوی بنانے والا، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی. اس جو اعلان کیا تھا وہ خدا کتنا ہے؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کتنے ہیں وہ خدا؟ کیونکہ ہم لوگ تو 360 خدا کو مانتے ہیں، اور آپ جس خدا کے بارے میں بتلاتے وہ کتنا ہے؟ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نازل فرما دی. کیا فرمایا؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد. والصافات صفا، قسم ہے سب ان فرشتوں کے جو صف باندھتے ہیں، صف باندھنا. والزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر کے. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر پڑھتے ہیں. ان الہکم لواحد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر کے فرمایا انما الہکم واحد، کہ بے شک یقیناً تمہارا رب ایک ہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ 2 3 نہیں ہے. انما الہکم لواحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے. پھر کفار مشرکین نے سوال کر دیا اس رب کی صفت بیان کیجئے. اس رب کی صفت کیا ہے جس رب کی آپ دعوت دیتے ہیں، جس کے طرف لوگوں کو بلاتے ہیں؟ اس رب کی صفت کیا ہے؟ اس رب کی صفت بیان کر دیجئے. اس رب کی صفت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی حاجتیں اور بگڑی بنانے والا نہیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، اسی کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، تو وہ رب، اس کی صفت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نازل کر دی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ان ربکم اللہ الذی، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے. کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کر دی. ان ربکم اللہ الذی، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے.
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی کہ وہ رب، وہ خدا تعالیٰ جو آسمان زمین تم دیکھ رہے ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کر دیا۔ اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ جب آسمان و زمین بنا نہیں تھا، چاند و سورج نہیں تھا، تو اس وقت یہ 6 دن اور 6 رات کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ دن اور رات یہ سورج سے اس کا تعلق ہے۔ جب یہ بنا ہی نہیں تھا تو اس سے پہلے یہ 6 دن کہاں سے آ گیا؟ مفسرین نے کہا ہے کہ اس دنیا میں یہ 6 آسمان و زمین بننے کے بعد جو تمہارے ٹائم ہے، اس ٹائم کے مطابق اتنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا۔ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ایام سے مراد ساعت ہے، یعنی 6 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 6 ایام سے مراد 6 ساعت 6 گھڑی ہے، یعنی 6 پل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا۔ اور امام بزاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے تفسیر میں کہ 6 ایام سے مراد یہاں پر 6 حکم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 حکموں میں اس آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 حکموں میں پیدا کر دیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق عرش پر مستوی ہو گیا۔ اپنے شان کے مطابق جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہونی چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم کو نہیں پتا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستارے کو پیدا کیا مسخرات بامر، ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ اب کفار مشرکین کا پورا جرگہ اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جیسے رب کی صفت بیان کرتے ہیں، جس رب کی تعارف آپ نے کرایا ہے اس کا شجرہ نسب بھی بیان کر دیجئے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کی اولاد کیا ہے، اس کا شجرہ نسب بھی بیان کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، کہ جس اللہ کے بارے میں دعوت دی جا رہی وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا یعنی ایک ہے، اور ہم میں سے اب کوئی شخص کہے گا کہ ہم لوگ بھی تو ایک ہی ہیں، ہر انسان تو ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس میں اور ہمارے ایک ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا کیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے۔ یہ سورۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی۔ وقت بھی ہو گیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.